اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیا اہل حدیث جماعت ہی جنتی ہے؟ یہ دو سوال ہیں. اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہیں کہتے؟ کون بولا آپ کو نہیں بولتے؟ ہم اہل سنت اپنے آپ کو مانتے ہیں، بلکہ یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو اہل سنت کون ہوں گے؟ جو سنت کے مطابق عمل کریں، سنت پہ چلیں، سنت کی دعوت دیں. سنت کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ سنت کی دعوت نہیں دیتے ہیں. اہل حدیث تو سنت کی طرف بلا رہے ہیں سب کو. بھائی اس کی بات ماننے کی بجائے، پیر صاحب کی، فلاں صاحب کی، باپ دادا کی ماننے کی بجائے، اگر وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے ہیں چھوڑو اس کو، اور کس کی بات مانو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اہل حدیث اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں. اب بعض لوگ بولتے ہیں مسلم یا اہل حدیث، یعنی ایسا ہو گیا جیسے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یعنی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ایسے لگتی ہے کہ اہل حدیث اپنے آپ نہیں بولتا، اپنے آپ کو کیا بولتا ہے؟ اہل حدیث. تو ایسا نہیں ہے. اہل حدیث اپنے آپ کو مسلم بھی مانتا ہے، اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے بھی مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو سلفی بھی مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی مانتا ہے. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں مستقل میں لمبا چوڑا ایک خطاب دے چکا ہوں، کسی کو چاہیے تو تفصیل سے وہاں دیکھ سکتا ہے. مجھ کو 1 منٹ میں سب جوابات دینے ہیں. لیکن اس میں اختصاراً میں یہ کہوں گا کہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، سلفی، مسلم یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. پہلے زمانے میں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی جماعت تھی، وہ صحابہ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی نہیں کہا تھا. بعد میں جب ضرورت پیدا ہوئی، بہت سارے فرقے بنے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہا. یہ سلف نے اپنے لیے اختیار کیا ہے. تابعین کے وقت سے اس کی ضرورت پیدا ہوئی، انہوں نے ایسا کیا. ہم اس کو مانتے ہیں. کسی نے اس کو غلط نہیں کہا پوری امت میں. اگر آج کھڑے ہو کے کوئی کہتا ہے کہ غلط ہے، وہ اپنا مقام دے گے میں کہاں ہوں. تو بہت سارے وہ لوگ جن کو صحیح سے کچھ پڑھنا آتا نہیں ہے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں جو قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھ پائیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. سلف عام طور سے اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کہتے آئے ہیں. ابن سیرین وغیرہ کے اقوال آپ دیکھیں، اور بعد میں کسی نے ان کو غلط نہیں کہا. آج کھڑے ہو کہ ہم بولیں یہ غلط ہے، تو یہ بہت عجیب بات ہے. امت کا گویا کہ اس پر اجماع ہے، کسی نے اس کو غلط نہیں کہا. اہل الحدیث کا لفظ امام البخاری نے استعمال کیا، امام احمد ابن حنبل نے استعمال کیا، علی ابن مدینی نے استعمال کیا، خطیب بغدادی نے مستقلاً کتاب اس پر لکھی. آپ پھر بولیں کہ نہیں ایسا کہاں سے آیا؟ آپ کو نہیں معلوم تو آپ کا قصور ہے. آپ کو پڑھنا چاہیے، زیادہ پڑھو، معلوم پڑے گا. بعض لوگوں نے شیخ عثیمین کی طرف اس کی نسبت لگائی کہ سلفی نہیں بولنا چاہیے. یہ کاٹ چھاٹ کے بولنا ہے. آدمی کو چاہیے، شیخ عثیمین کے میرے پاس سٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے کہا سلفی ہی حق پر ہیں. تو آپ بتائیے کیا کریں گے کہ فلاں 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 یہ کیسے سلفی ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے اہل سنت والجماعت ہو سکتے ہیں؟ سلفی ایسے ہیں. تو میرے پاس پوری ان کی کتاب میں آپ دیکھیں، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ کسی بھی عالم کی بات کو اس کے دوسرے اقوال سے ملا کر دیکھے. شیخ عثیمین نے کہا کہ سلفی اپنے آپ کو اس طرح سے کوئی سیکٹ بنا لے کہ وہ صرف نام ہی پر زور دیتا ہو اور اسی کی بنیاد پر حزبیت بناتا ہو اور لوگوں کو صحیح یا غلط بولتا ہو، تو یہ غلط ہے. ہمارا یہ بولنا نہیں کہ نام نہیں دیا تو ہی گمراہ ہو جاتا ہے. چاہے کام کچھ بھی کرے، کام صحیح ہونا چاہیے، لیکن پہچان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پہچان کے لیے اس کو کہ مختلف فرقے آج ہیں. کون ہیں؟ آپ اپنی بچی کا رشتہ کس کو دو گے؟ مسلم. پھر شیعہ بھی بول رہا میں مسلم، دو گے آپ پوچھو گے، ڈیٹیل نکالو گے، بولے قرآن حدیث. کون بولتا نہیں قرآن حدیث؟ اب بولتے ہیں. اب اتنا زیادہ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ صاف صاف وہ بول دیتا ہے میں سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں. آپ کو فوراً آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ وہ مسلم بھی بولے گا تو آپ کو پھر پوچھنا پڑے گا کون سا مسلم، شیعہ کے سنی؟ بولے گا میں سنی میں کون؟ تو آپ اتنا جب کھدائی کرو گے، ہر مرتبہ آپ کرو گے، تو اس کے لیے آسانی کے لیے طریقہ ہے. ویسے ہی جیسے حدیث کے لیے، کیوں حدیث کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ حدیث صحیح، ضعیف، مرسل، یہ فلانی ایسی تھی، متواتر، شاذ، ایسی حدیثوں کی قسمیں تھی. پھر آج آپ کو بولنا چاہیے کہ حدیث کو بھی ضعیف مت بولو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بولے ضعیف، آپ کائے کو بول رہے ہیں؟ بولے اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی اس چیز کی، وہ تبھی تو ساری حدیثیں صحیح تھی. تو کیا وہ صحیح بولتے تھے؟ اس کو نہیں بولتے تھے، خالی حدیث بولتے. آپ ہی خالی حدیث بولے نہیں، بولے آج صحیح بھی ہے نہیں بھی ہے. تو جب آج اس کی ضرورت پیدا ہوئی، بعد میں جب حدیث میں ملاوٹ ہوئی، آپ بول رہے ہیں نا کہ ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں، ہم ضعیف حدیث کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو آپ کیسا بنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دو؟ آپ کا یہ بولنا بھی غلط ہے کہ صحابہ نے دوسرے فرقوں کو نام دیا، اپنے کو نہیں دیا. ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بعد میں سلف کو محسوس ہوئی نا. اس کو کسی نے اس پر یعنی تنقید نہیں کی.
ویسی صحابہ نے جب حدیث کے سلسلے میں نہیں کیا، بعد والوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، آپ اس کو بھی مت مانو پھر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا، بعد میں ضرورت پڑی اس کی۔ اب جب حدیث کے سلسلے میں آپ کا جواب اگر یہ ہے کہ نہیں بعد میں ضرورت تھی، تو حدیث سے زیادہ عالموں کے اور لوگوں کے سلسلے میں اس کی ضرورت ہے، جن سے پورا دین آدمی لے رہا ہے۔ ایک حدیث لینے کے بارے میں جب اتنی ضرورت ہے صحیح ضعیف کی، تو پھر وہ سارے دین کے بارے میں ضرورت کم ہے کہ زیادہ ہو گئی؟ زیادہ ہوگی۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یہاں لگا لے لیبل اہل حدیث، بس اب جنتی ہو گیا، یہ غلط ہے۔ یہاں پٹی باندھ لے ایک دم اہل حدیث زندہ باد، تو یہ غلط ہے، کیونکہ قیامت کے دن نام کی بنیاد پر جنت ملے گی، قیامت کے دن آدمی کے عمل کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کو بھی یاد رکھیں۔ بہرحال کیا اہل حدیث جنتی جماعت ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جو کتاب و سنت پر ظاہراً و باطناً قائم ہو اور سلف کے منہج سے نہ ہٹے وہ جنتی ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو کسی اور میں دکھائی دے رہی تو آپ بتاؤ۔ جو صرف توحید اور اتباع سنت جس کی عام شان ہو اور جس کا ظاہراً و باطناً اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے لیے جنت کا ہے۔ صرف نام لے کے ہم نہیں بول سکتے فلاں فلاں فلاں، لیکن سلف نے یہی کہا کہ اہل حق کون ہے؟ امام البخاری، احمد بن حنبل وغیرہ نے سب کہا کہ یہی جو جماعت حق پر قائم رہے گی وہ اصحاب الحدیث ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ کہا کہ اہل حدیث وہاں محدثین کو کہا گیا ہے، یہ کوئی ایسے مستقل الگ یعنی کوئی منہج والے نہیں، یہ اہل حدیث، حدیث کے ایکسپرٹس کو کہا گیا ہے۔ تو کیا پھر فقہا سب جہنم میں جائیں گے؟ سب باطل پر ہیں؟ یہ اہل حدیث جو ہے اس فقہا، اہل الحدیث، اہل التفسیر اس پس منظر میں استعمال نہیں ہوا ہے، حق پر کون ہیں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ورنہ آپ کو مفسرین اور فقہا اور دوسرے جنہوں نے دوسری فیلڈ لی حدیث کے علاوہ، آپ کو ان کو سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ حق پر نہیں بولنا پڑے گا۔ تو اہل الحدیث یہاں پر اہل حق کے اعتبار سے استعمال ہوا، اس کو یاد رکھیں۔ ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جب حدیث موجود تھی، اہل الحدیث بھی موجود تھے، تو یہ نام صحابہ کرام نے اپنا کیوں نہیں رکھ لیا، ظاہر کیوں نہیں کر دیا؟ جواب بالکل سمپل ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے مقابلے میں یہ مسلمان تھے اور مقابلے میں صرف کافر تھے اور کوئی تھا ہی نہیں، ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا۔ لہذا اس وقت صحابہ کرام نے اپنے آپ کو صرف مسلم کہا، اس لیے کہ اپوزٹ میں صرف ایک ہی فرقہ تھا، ایک ہی گروہ تھا، وہ تھا انکار کرنے والوں۔ ماننے والوں کو مسلم کہا گیا اور مقابلے میں جو گروہ تھا انکار کرنے والا قریش مکہ کا، ان کو کافر کہا گیا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام مسلم ہی رکھا۔ لیکن جیسے بات آگے بڑھی اور لوگوں نے نص کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، یہ فلاں شخصیت کی رائے ہے، یہ فلاں امام کی رائے ہے، یہ فلاں مفکر کی فکر ہے، یہ فلاں قانون دا کا قانون ہے، جب لوگوں نے وحی الہی کے مقابلے میں رائے ظاہر کرنی شروع کی، تو اب ان مسلمانوں نے جنہوں نے اپنا نام صرف مسلم رکھ رکھا تھا، صاف کہہ دیا کہ ہم اصحاب الحدیث ہے، تم اصحاب الرائے ہو۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ جی ہاں۔ رائے کا لفظ ہے کیا حدیث میں؟ رائے کا لفظ ہے حدیث میں کہ کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے تھے؟ جی ہاں۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدین بالرائے لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف رواه ابو داؤد في كتاب الطهارة۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غور سے دیکھیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، لو کان الدین بالرائے، اگر دیکھنا ہو یہ حدیث ابو داؤد شریف کھول کر کے دیکھو، کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت مل جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، عقل کے اوپر ہوتی، تو موزے پر مسا نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں۔ اگر کسی نے وضو بنا کر کے موزہ پہن لیا، تو اگر گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات موزے کے اوپر مسا کرے اوپر سے، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو کر کے اس نے موزہ پہنا۔ جی، تو اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات۔
وہ موزے کے اوپر مسح کرے گا. سوال یہ ہے کہ عقل تو یہ کہتی ہے, رائے تو یہ کہتی ہے کہ گندگی یہاں لگی ہے نیچے تو یہاں مسح ہونا چاہیے, لیکن حضرت علی فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ موزے پر اوپر سے مسح کر رہے ہیں, گندگی کہیں لگ رہی ہے اور مسح کہیں کروایا جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ وحی الہی میں نص کی موجودگی میں اپنی رائے داخل کرنے لگے تھے. اس طرح جب وحی الہی کہ ماننے والے ہی صرف موجود تھے تو مقابلے میں صرف کافرین تھے, لہذا اہل الحدیث نام شو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن آگے چل کر کے جب لوگوں نے حدیثوں کے مقابلے میں رائے پیش کرنی شروع کی تو اب ضروری ہو گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہیں کہ دیکھو ہم حدیث کے ماننے والے ہیں اور تم رائے کے ماننے والے ہو, ہم اصحاب الحدیث ہیں تم اصحاب الرائے ہو. ضروری ہو گیا. ارے جب تک پورے گاؤں میں ایک ہی میڈیکل اسٹور ہو اور اصلی دوائیاں اس میڈیکل اسٹور پر مل جاتی ہوں تو اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہیں صرف اصلی دوائی ملتی ہے. ہاں جب اور کئی میڈیکل اسٹورز ہو جائے گاؤں میں اور یہ پتا چل جائے کہ کچھ میڈیکل اسٹورز میں نقلی دوائیں بھی مل رہی ہیں تو اب ان لوگوں کو چاہیے جو صرف اصلی دوائیں بیچنا چاہتے ہیں اصلی دوائیں کہ اصلی دوائیں صرف اسی میڈیکل اسٹور میں ملتی ہے. ضروری ہو گیا. لہذا جب لوگوں نے رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو ان سے کہا گیا تم اصحاب الرائے ہو, ہم اصحاب الحدیث ہیں. اس طرح ضروری ہو گیا کہ اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہا جائے تاکہ اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے درمیان ایک خط امتیاز, ایک خط فاصل کھنچ جائے. سمجھ میں آیا؟ اور پھر بات جب آگے بڑھی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث میں منمانی تعبیر کرنے لگے تو جو مسلمان تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہا انہوں نے ایک اور نام اپنا رکھا, کہا کہ ہم سلفی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم قرآن اور حدیث میں منمانی تعویل کرتے ہو, ہم منمانی تعویل نہیں کرتے, ہم قرآن اور حدیث کا وہی معنی سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے. تو اب ضروری ہو گیا کہ مسلم کے ساتھ اصحاب الحدیث کہیں اور اصحاب الحدیث کے ساتھ اپنے آپ کو سلفی کہیں, اس لیے کہ یہ بتاتا ہے لفظ سلف کہ ہم وحی الہی کو قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا ہے. آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کا دین کیا ہے تو کہیں گے آپ کی دین اسلام ہے, لیکن دین اسلام تو کئی شکلوں میں ہے. بغیر کسی شرم کے یہ بات کہی جا سکتی کہ ایک دین جس کو لوگ اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم وہی سب کچھ کریں گے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا اور یہی اصل دین ہے. ایک دن ایسا ہے کہ نہیں اماموں کی تقلید ضروری ہے, کسی نہ کسی امام کے تابع ہو کر کے ہم وہ دین پھیلائیں گے. دوسرا دین جو اپنے کو اہل سنت کہتا ہے آپ کو بھی گمراہ ان کو بھی گمراہ کہتا ہے اور عقیدے میں باطل وہ بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. ایک دن ایسا ہے جو دین کو ڈھا ہی رہا ہے, وہ پورے صحابہ کو کافر کر کے ہمارا قرآن اور ہماری سنت کو ملغا کر رہا ہے. تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا دین کیا ہے تو آپ کہیں گے ہم مسلم ہیں. تو پھر فرق کیا ہوگا؟ پہلے کوئی فرق نہیں, لیکن جب دین کے کئی شکلیں آئیں تو انہی صحابہ کرام ہی نے سلف کا نام رکھا. کن علی طریقت السلف, سلف کے طریقے پر رہا. عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہ لفظ کہا اور دوسرے صحابہ نے بھی, اور پیارے رسول نے خود فرمایا انا سلفکم, میں تمہارا سلف یعنی تمہارے آگے چلنے والا ہوں. تو اسی وجہ سے جو لوگ اپنے کو سلفی کہتے ہیں وہ اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول اور صحابہ کے طریقے پر. جبکہ لوگ کوئی اپنے کو حنفی کہتا ہے, کوئی مالکی کہتا ہے, کوئی شافعی کہتا ہے, کوئی اور کچھ کہتا ہے. لوگوں نے اپنے انتسابات کسی شہر کی طرف کیے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے اور کچھ ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ ضروری ہوا. آپ سوچیں گے کہ یہ لفظ یہی کہا جاتا ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں گئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا اور دین سے وہ دین کے خلاف کام کرنے والے ہیں اور دین کو ڈھانے والے اہل حدیث, یہ کہا جاتا ہے. لیکن کیا کریں گے آپ جب پڑھیں گے ترمذی جو 272 میں ان کا انتقال ہوا ہے, ان کی کتاب سنن ترمذی ہے نا, اس میں آپ کتنی جگہ دیکھیں گے قال اہل الحدیث کذا, قال اہل الکوفہ. جب بٹے لوگ تو اب اس میں صحیح چیز کی تعین کے لیے نام رکھا گیا
اور ان کو ان کا نام لوگوں نے، اب خود نہیں انہوں نے رکھا، لوگوں نے ان کا نام رکھا، یہ تو حدیث کے ماننے والے ہیں۔ تو امام ترمذی نے سب سے پہلے اہل حدیث کا نام اہل کوفہ، اہل الشام، اس طرح کر کے انہوں نے باقاعدہ ذکر ہے لفظ اہل حدیث کا، وقال اہل الحدیث کذا۔ عقیدے کی بات آئی 300 اور کچھ میں علامہ صابونی کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے عقیدہ جو لکھا تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث کے عقیدے پر ہیں، اور اہل حدیث آمین اور رفع الیدین کرتے ہیں۔ عجیب ہے، سبحان اللہ، اس زمانے میں گویا کھل کر کے جو مخالفت کی سب سے ظاہری شکل تھی عام لوگوں میں، رفع الیدین نہ کرنا، تو کہتے ہیں عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ وہ رفع الیدین کرتے ہیں نماز میں۔ تو گویا مابہ الامتیاز چیز، اب آپ دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے ہم اپنے دکان پر ایک دکان کا نام لکھ دیں گے، اور دوسرے لکھا ہے یہ کپڑے کی دکان ہے، یہ گارمنٹ کی، اور یہ سونے کی دکان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کے پاس جب کوئی آئے گا ضرور پوچھے گا کہ آپ کی دکان کا کیا کام ہے، کیا آپ بیچتے ہیں، تو بورڈ لگانا ضروری ہے انشاءاللہ اس وقت۔ تو بہرحال ہم مسلمان ہیں، اب مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں؟ جیسا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہماری امت کے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور یہ کس بنیاد پر ہم پہچانیں گے؟ ان کے عقیدہ اور عمل کی بنیاد پہ پہچانیں گے۔ تو لہٰذا اہل حدیث ہم اس لیے کہتے ہیں، ہم کو اہل حدیث اس لیے کہا جاتا ہے، ہم کتاب و سنت ہی پر عمل کرتے ہیں، قرآن حدیث کی باتوں پر ہی عمل کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ اولیاء فلاں ائمہ ان کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک امتیاز کے لیے ایک سمجھیے کہ یہ نام رکھا گیا ہے، ہم کو کوئی اصرار نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں پہلے بھی اور آخر بھی، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان ہی ہے، لیکن 10 چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں امتیاز کے لیے کوئی لقب اختیار کر لیا جاتا ہے۔ پیاس پیدا ہوتی ہے یہاں، پونا کی پیاس، بلاری کی پیاس، فلاں کی پیاس، لوگ کہتے ہیں بلاری کی پیاس ہے کیا، پونا کی پیاس ہے کیا؟ دنیا کی چیزوں میں بھی لوگ پہچانتے ہیں فلاں چیز فلاں ایسے ہوتی ہے، اس بنیاد پر کسی نے ہم اہل حدیث کہتے ہیں صرف بچانے کے لیے ہم کتاب و سنت کی باتوں کو مانتے ہیں، ورنہ ہم کو کچھ اصرار نہیں ہے، ہم کو اہل حدیث ہی بولی ہے۔ ہاں ہمارا عمل کچھ بھی ہو جائے کتاب و سنت پر ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اہل حدیث بھی ہیں۔ ان جو 72 فرقے 73 فرقے کی بات تھی، ان کے لیے انہوں نے امتیاز کے طور پر بتایا کہ اہل حدیث ہیں، ورنہ تو سبھی مسلمان ہوں گے جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ لقب ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر وہ آدمی جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے انشاءاللہ وہ اہل حدیث ہے، چاہے اس جماعت کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرے یا نہ کرے۔ مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت سارے مسائل کو کتاب و سنت کے مطابق قبول کیا، اگرچہ کہ ان کے ساتھ حنفی لکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ حدیث کے شیدائر متبع تھے، بہت ساری چیزوں پر انہوں نے آمین ہو، رفع الیدین سب پر انہیں تحقیق کر کے ان سب کو قبول کیا کہ حق یہی ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان بھی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث امتیاز کے لیے یہ لقب ہے، سوائے ہم اسلام کا انکار نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہیں، آپ مسلمانوں میں نہیں ہیں، ایسے نہیں سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ مسلم ہے، لیکن جب کسی سے تعارف ہوگا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم کون ہیں سارے؟ جی انسان، ہم سارے انسان ہیں نا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہم سب انسان ہیں، لیکن جب تعارف ہوتا ہے تو کیا کہے گا؟ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام ٹھیک ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ جب آگے ملکوں سے باہر انٹرنیشنل لیول پر آئیں گے تو میں انڈیا سے ہوں، میں پاکستان سے ہوں، میں بنگلہ دیش سے ہوں، یہ تعارف ہے۔ بیسیکلی ہم کیا ہیں؟ انسان۔ اصل ہم کیا ہیں؟ مسلم۔ مسلم ہمارا نام ہے، جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا، جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا۔ جب اہل سنت کے مقابلے پر اہل بدعت آئے، دین کے اندر نئے اضافے کرنے والے لوگ آئے، خوارج پیدا ہوئے، شیعہ پیدا ہوئے، رافضی پیدا ہوئے، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ تعارف کروایا جائے۔ یہ بھی مسلم کہہ رہا ہے، اور یہ کون ہے؟ خارجی ہے جو گناہ کبیرہ پر مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے۔
یہ کون ہے؟ یہ رافضی ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے۔ تو جب اہل شرک اور اہل بدعت مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے تو مجبوراً اپنا تعارف کروانا پڑا کہ ہے ہم سارے مسلم، لیکن یہ وہ ہے جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو قبروں کا طواف کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے ایمان کی بات کو فوقیت دیتے ہیں۔ تو ہم خوشی سے اپنے یہ نام نہیں رکھتے، ہماری تو یہ مجبوری ہے تعارف کروانے کے لیے کہ قبروں پہ طواف کرنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، گھوڑوں سے اولاد مانگنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت اور مسلم اور مومن بلکہ ہوتے ترقی یافتہ گروہ ہے، مومن کہتے ہیں ڈائریکٹ، مسلم کا چکر ہی نہیں، اہل ایمان۔ اور حقیقت کیا ہے کہ حسین کے گھوڑے سے اولاد مانگتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بیٹے دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا تعارف ہے۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس گروہ کا ذکر کرتے ہوئے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 73 ہوں گے، 72 جہنم میں، 1 جنت میں، تو امام احمد فرماتے ہیں اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے جو جنت میں جائیں گے، تو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے۔ تو اہل الحدیث نام آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ نام کب سے؟ صحابہ کرام کے آخری دور، تابعین کے ابتدائی دور کے اندر یہ اس معاشرے کے اندر تعارف کے لیے جب اہل بدعت پیدا ہوئے تو مقابل اہل سنت کا نام آیا۔ تو ہم بیسیکلی ہمارا نام مسلم ہے، لیکن جب ہم اہل شرک کے معاشرے میں اپنا تعارف کرواتے ہیں تو تب ہم اپنے آپ کو اہل السنہ، اہل الحدیث، سلفی، یہ تمام ایک ہی بات ہے۔ سوال ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر اہل حدیث نام کیوں رکھا، اسلامی جماعت کیوں نہیں؟ بہت بنیادی سوال ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہیں، اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کیوں نہ کریں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا اپنے آپ کو اسلام سے اور قرآن و سنت سے منسوب کرنے والے وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو قبر کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو مسلمانوں سے منسوب کرنے والے وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں؟ رافضہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، قبر پرست بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں کے درمیان وہ امتیاز کہاں سے لایا جائے جس کی بنیاد پر صحیح مسلمان کو غلط مسلمان کے مد مقابل سمجھا جا سکے یا پہچانا جا سکے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہمارے لیے یہ تعبیر بالکل مناسب تھی کہ اننی من المسلمین، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت مشہور داعی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اخوانی داعی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سلفی ہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو، وہ پکے اخوانی داعی ہیں۔ اسلامی بنیادوں پر جس انداز سے، اسلامی عقائد پر جس انداز سے انہوں نے نشتر چلائے ہیں اپنی عقل کو ترجیح دے کر کے، وہ اہل کلام کا طریقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی عیسائی نے سوال کر لیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری مثال ویسے ہی ہے جو برج خلیفہ میں دبئی سے گر جائے، گرے گا تو بچ بھی سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، بچ جائے گا تو جنتی ہے، مر گیا تو جہنمی ہے۔ یہ مثال دے کر کے ایک بنیادی عقیدے کا انکار کرنے کے باوجود اس کو جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں جس میں انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، سلفی اور حدیث نہیں کہہ سکتے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا اس پر باقاعدہ ایک خطاب موجود ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب میں دیا گیا تھا، اس کو ہمارے نوجوانوں کو سننا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا عہد نبوت میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر اسلام کے نام پر ایک مرکز قائم ہے جس مرکز کے اولین قائد اور قائد اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور اس کے ماننے والے سب آپ کی بات کو مانتے ہیں, اس کے مطابق چلتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے, محمدی کہے, کچھ بھی کہے, لیکن اگر اسی اسلام کے مرکز کے طرز کا ایک دوسرا مرکز اس کے بغل میں قائم کر دیا جائے کہ یہ خارجیوں کا مرکز ہے, وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور اشاعرہ کا, ماتریدیہ کا, مشبہہ کا, سب کے مراکز قائم کر دیے جائیں, تو اب بتائیے کہ وہ مرکز جو تنے تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تنے تنہا قائم تھا, اب اس کو پہچاننے کے لیے اتنے مراکز کے بیچ میں اس پر کوئی تو علامت لگانی ہوگی. اب علامت لگانے میں انصاف سے کام لیتے ہوئے جماعت اہل حدیث نے ٹٹولا کہ صحابہ کرام نے ایسے دور میں کیا اختیار کیا, تو اس سلسلے میں صحابہ کرام سے اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا کرتے تھے. اور امام شراحیل رحمت اللہ علیہ, جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں, جنہوں نے 500 صحابہ کرام کا زمانہ پایا, وہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے کوئی سوال کرتے ہو تو میں جواب وہی دیتا ہوں جو میں نے اہل الحدیث سے سیکھا ہے. جواب وہی دیتا ہوں جو میں نے اہل الحدیث سے سیکھا ہے. یہاں اہل الحدیث سے مراد کون ہوگا؟ کیا آپ اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے کسی ایرے غیرے سے اسلام کو سیکھیں یا فتویٰ حاصل کریں؟ تو گویا وہ 500 صحابہ کرام جن میں سے چند سے انہوں نے اسلام کو سیکھا, جن سے مسائل کو پوچھا, وہ ان کو اہل الحدیث سے تعبیر کرتے ہیں. اس طرح کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں. لہذا جب یہ صفتی نام اختیار کرنے کی بات آئی کہ ہم کون سی صفت کو اختیار کریں کہ اسلام کے مختلف مراکز, اہل الرائے کا مرکز, اہل الحدیث کا مرکز, اور سب کے مختلف مراکز قائم ہو گئے, تو اب اس میں طرے امتیاز کیا ہے؟ تو اہل الحدیث نے وہ صفتی نام اختیار کیا جس صفتی نام کو صحابہ کرام اور تابعین نے اختیار کیا تھا, ائمہ محدثین نے اختیار کیا تھا, اور یہی سب سے افضل نام ہے. اس نام سے کوئی اس دھوکے میں نہ پڑے کہ اہل الحدیث سے مراد صرف حدیث کو ماننے والا, بلکہ اہل الحدیث سے مراد قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی جگہوں پر قرآن کو حدیث سے تعبیر کرتا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. لہذا حدیث کا لفظ اتنا جامع ہے جو قرآن, صحیح حدیث اور فہم صحابہ تینوں کو مشتمل ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اہل قرآن میں سے ہوں تو وہ قرآن تک محدود ہو کر کے رہ جاتا ہے, کیونکہ لفظ قرآن حدیث پر نہیں بولا جاتا, فہم صحابہ پر نہیں بولا جاتا. تو یہ سب سے جامع لفظ تھا, صفتی نام تھا, جس کو اہل الحدیث نے اختیار کر لیا. اللہ رب العالمین ہم کو اس کا شعور عطا فرمائے.